بخاری صاحب، پاکستان کی فوجی اور عسکری قیادت اب مکمل طور پر پرعزم ہے کہ کسی کو بھی، چاہے کوئی سیاسی عناصر ہیں یا جو بھی، ان کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ پاکستان کی سیکیورٹی اور سوورینٹی کو چیلنج کیا جائے. آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی افواج ہوں، ان کے اندر تفرقہ ڈال کے آپ اپنے دفاع کو کمزور کرتے ہیں، آپ اپنے دشمن کو انکریج کرتے ہیں. یہ تو ایک اصول کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ فوج جو ہے یہ کسی کی موسن تھی کبھی، اور پھر یہ غدار ہو گئی، میر جعفر میر صادق ہو گئی. پھر اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ بات نہیں بن رہی ہے تو پھر اب آپ ان کو پھر دوبارہ جمہوریت کا باپ بنانے کے لیے تیار ہیں. یہ بیانات میرے نہیں ہیں، تمہیں بھی یاد تو ہوگا کلام کس کا ہے. ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جس بھی ملک میں فوج اور عوام کے بیچ دراڑ پڑے گی، وہاں میں آپ ایز اے سٹیزن انسیکیور ہو جائیں گے. تو انسیکیورٹی کی اجازت تو کوئی قوم نہیں دے سکتی کسی کو بھی، چاہے وہ کوئی بھی ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کور کمانڈر کانفرنس جو ہے یہ ہمیشہ ایک سینسٹیو ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر ہوتی ہیں، خاص طور سے جو روٹین سے ہٹ کے بلائی جاتی ہیں. آج اس کور کمانڈر میٹنگ کی 3 سگنیفیکنس میرے نزدیک ہیں. ایک سگنیفیکنٹ تو یہی ہے کہ وہ قوتیں جو پاکستان کے مسلح افواج کے بیچ تفرقہ ڈالنا، ڈیوائیڈ کرنا چاہتی ہیں، ان کو ہر لیول پر ڈسکریج ہونا چاہیے اور ڈسکریج کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ کشمیر کا جو جد و جہد ہے وہ یہ تاثر قائم کرنے کا موقع ہی نہیں آنا چاہیے کہ وہ کوئی کولڈ سٹوریج میں چلی گئی ہے یا بیک برنر پہ چلی گئی ہے. اس کا بھی اس کانفرنس نے اعادہ کیا ہے. اور تیسری بہت امپورٹنٹ بات جو میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ کشمیریوں کی جو جد و جہد آزادی ہے اس کی ہر لحاظ سے انہوں نے پاکستان کی حکومت کے موقف کی توثیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم کشمیری عوام کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ان کا حق خود ارادیت جو ہے یہ ان کا بنیادی حق ہے، یہ ہم دلا کے رہیں گے. یہ بھی بہت بڑی ڈٹرمنیشن کا اظہار ہے کہ ہم کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں. تیسرا which is the most important، بہت سا اور آج کل تو بخاری صاحب اس کے حوالے سے بہت سا کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے. یہاں تک بھی کہہ دیا گیا ہے پاکستان کے اندر بھی پاکستان کے باہر بھی کہ پاکستان کے مسلح افواج کو امریکہ استعمال کرے گا اور استعمال کرے گا حماس کے خلاف. ان کے ہتھیار چھیننے کے نام پر حماس کے لوگوں کا قتل عام کرے گا. یہ تاثر سوشل میڈیا کے اوپر جو پاکستان کی دشمن سوشل میڈیا ہے اس پہ بھی پھیلایا جا رہا ہے. اس کی کئی بار تو خود ابانی کہہ رہا ہوں جو فیلڈ مارشل ہیں وہ اس کی ایکسپلینیشن تو نہیں بلکہ اپنے ریزالو کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہم کوئی ایسا ایکٹ کرنے نہیں جا رہے ہیں جو پاکستان کی فلسطین پالیسی کے اور فلسطین کے عوام کے مفاد کے خلاف ہو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ ہم فلسطین کی آزادی کے اصولی موقف کے ساتھ کھڑے ہیں، وہاں پر انسانی رسائی اور ایک محفوظ راستہ جو ہے وہ بھی فلسطینیوں کے لیے ہونا چاہیے. لینڈ لاک جو غزہ ہے اس کا وہ جو رفح والا راستہ ہے جو ایجپٹ میں کھلتا ہے اس کی آزادانہ آمد و رفت کا جو مطالبہ ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. مخار صاحب، ابھی ریسنٹلی مارکو روبیو نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ آلموسٹ ریڈی ہے ٹو سینڈ اٹس فورسز ان غزہ، یا پھر ایٹ لیسٹ اس پر غور ضرور کیا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ فیلڈ مارشل کا یہ بیان جو ہے اس کی تردید ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ روبیو نے ایسا کیٹیگورک بیان کوئی نہیں دیا. میں نے وہ بیان اس کی زبان نہیں سنا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اپنی مسلح افواج بھیجنے کے اوپر غور و غوص کر رہا ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ان کا رول کیا ہوگا یہ بھی ہم بعد میں طے کریں گے. یعنی پاکستان کی حکومت فیصلہ کرے گی کہ اگر ہم نے اپنے ٹروپس بھیجنے ہیں تو وہ وہاں انٹرنیشنل سپرویژن میں جائیں گے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کا مینڈیٹ ہو اس کے پاس تاکہ وہ وہاں اسی طرح کنڈکٹ کریں جس طرح پیس کیپرز کرتے ہیں. ہم وہاں پر حماس کے ہتھیار پھینکوانے نہیں جا رہے ہیں، نہ ہمارا یہ موقف ہے، نہ ہم یہ جسارت کر سکتے ہیں کبھی، یہ یاد رکھیں. لیکن بخاری صاحب جس طرح سے وہاں پر گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، وہاں پر تو امریکہ اور نیتن یاہو کی اجارہ ہے، تو وہاں پر اگر ہم اپنی فورسز بھیج بھی دیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کو کاؤنٹر کر سکیں گی؟ ہم بھیجیں گے کیوں؟ دیکھیں نا، کوئی آسمان تو نہیں گر رہا نا. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں 10 دفعہ سوچنا پڑے گا کیونکہ جو توقعات پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان کی سیاسی قیادت اور پاکستان سے فلسطینیوں کو ہے اس کا ایک سے زیادہ دفعہ اظہار ہو چکا ہے. بالکل. ایران تک ہماری اس کمٹمنٹ کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہم
فلسطینیوں کے حق کے خلاف کسی بھی سازش کا حصہ نہیں بن سکتے اور نہ ہی ہمیں بننا چاہیے، نہ ہی ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ بالکل بخاری صاحب، اس فورم میں آج یہ بھی بات ہوئی کہ ہمیشہ جب بھی ہماری عسکری قیادت کسی بھی طرح کی پریس کانفرنس کرتی ہے یا اس طرح کی کوئی کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں یہ بار بار بات ہوتی ہے کہ دہشت گردی اور کو پولیٹیکلی جو ہے وہ سہولت فراہم کی جا رہی ہے، یہ ایک نیکسس ایگزسٹ کرتا ہے۔ پھر آپ نے چھیڑ دیا نا نازک مسئلہ۔ جی بخاری صاحب، دہشت گردی کے کیس تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کائنیٹک میئرز ہو رہی ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اب دوسری سائیڈ کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے گا؟ میں عرض کروں اس کانفرنس میں جو کیٹیگوریکل بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے عناصر چاہے وہ سیاسی ہوں، اشارہ کھلا کے پی ٹی آئی کی طرف ہے، جو ان بھارتی پراکسیز کی سہولت کاری کریں یا ان کے ایکشنز کو جسٹیفائی کریں، یہ کوئی پاکستان کی دوسری پولیٹیکل پارٹی نہیں کرتی ہے۔ تو یہ واضح سگنل دیا گیا ہے پی ٹی آئی کو کہ ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، اگر ہمیں آپریشن کرنا پڑا تب بھی، اگر ہمیں جنگ لڑنی پڑی تب بھی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو سٹیٹڈ پوزیشن ہے بانی پی ٹی آئی کی یا کے پی کے گورنمنٹ کی اباؤٹ دیز ایلیمنٹس جو وہاں پنپ رہے ہیں، جن کی سہولت کاری ہو رہی ہے، وہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ جی یہ میسج یہ ہے کہ اب چاہے وہ سیاسی جماعت ہو، چاہے وہ سیاسی حکومت ہو، کسی کی طرف ہم نہیں دیکھیں گے۔ اگر یہ عناصر پاکستان سافٹ کارنر تو بخاری صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے اندر بھی ایگزسٹ کرتا ہے، پر مولانا فضل الرحمان سیانے آدمی ہیں، وہ بات کرتے ہیں اس کو دو طرح سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں آپ۔ جی یہ میں ان کا پرانا جاننے والا ہوں، ان کا میں فین بھی ہوں اس اعتبار سے کہ وہ کبھی بھی، آج بھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس میں آج بھی انہوں نے اسٹرانگ میسیجز دیے ہیں، لیکن دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کہتی ہے صرف 2024 کا الیکشن جو ہے اس میں دھاندلی ہوئی تھی، مولانا فضل الرحمان کیا کہتے ہیں؟ 2018 میں بھی دھاندلی ہوئی تھی، دوبارہ عام انتخابات پھر وہ کروا دیں۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ انڈو کرنا ہے تو پھر وہ سب کچھ بھی انڈو کرنا پڑے گا آپ کو۔ لیکن بخاری صاحب ان کے دل میں ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو ہے وہ طالبان کے حوالے سے بھی کافی سافٹ کارنر ایگزسٹ کرتا ہے۔ میرا خیال سے اگر آپ ان کا کل کا اور 2-3 دن پہلے کا بیان دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، بہت کھل کے انہوں نے پہلی دفعہ یہ کہا ہے کہ پاکستان کے مفاد کو، پاکستان کے انٹرسٹ کو، پاکستان کی انٹیگریٹی کو جو بھی قوت چیلنج کرے گی ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، اس کے خلاف ہیں۔ تو یہ میرے خیال سے بہت سٹرانگ میسج دیا ہے مولانا نے فار دا لیڈرشپ ان کابل۔ جی بخاری صاحب، اس فورم میں یہ بھی بات ہوئی کہ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ کافی گورننس بہتر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہاں دہشت گردی اور عام پبلک کے لیے جو ہے وہ آہستہ آہستہ آسانیاں کی جائیں گی۔ دیکھیے، ایگری کرتے ہیں اس سے؟ میں اس سے اس لیے ایگری کرتا ہوں کہ وہ پاپولیشن جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ محرومیوں کے شکار ہیں، انہی محرومیوں سے تنگ آ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ جا کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے ہیں یا جا کے علیحدگی کی بات کر رہے ہیں۔ ان لوگوں تک جب بینیفٹ پہنچے گا، ان لوگوں کے علاقے کے حالات ٹھیک ہوں گے، ان کو روزگار ملے گا، ان کے شہروں میں بجلی جائے گی، ایجوکیشن کی فیسلٹیز آئیں گی، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی بھی چھوڑ دیں گے۔ ساتھ دینا تو بہت بڑی بات ہے۔ جی تو اٹس اے ویری انٹیلیجنٹ تھنگ۔ بٹ سرفراز بگٹی از ڈوئنگ ہی از اے بلوچ لیڈر، ہارڈ کور بلوچ ٹرائب ہے بگٹی۔ بالکل، اس کا بندہ جو کام وہاں کر رہا ہے، اگر اس کو پورا 5 سال کا ٹینیور مل گیا، ایک دفعہ سازش ہو چکی ہے پیپلز پارٹی کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی، جی اگر ان کے پاس ٹینیور ہوا تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو محرومی والا تھیسس ہے یہ دم توڑ کے دفن ہو جائے گا۔